الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس مالک کے فضل و کرم سے دن اچھا گزر گیا، اور اللہ کرے آپ سب کا بھی دن اچھا گزرا ہوگا اور گزرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی امید ہے۔ دوستو، آج قرآن کریم کی جن آیات کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ حجر کی ہیں، جس کا 15واں نمبر ہے انڈیکس میں، سورت کا 15واں نمبر ہے حجر، سپارہ 14 ہے، اور آیات 28 تا 33، 28، 29، 30، 31، 32 اور 33 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن آپ نے 27 سے لے کر 42 تک پڑھنا ہے۔ پھر سن لیں، آپ نے 27 سے لے کر کے 42 تک پڑھنا ہے۔ یہ سارا بیان ایک ہے، میں چونکہ مجھے وقت بچانا ہوتا ہے اس لیے میں آیات کو چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں،
کچھ کام میں کرتا ہوں، تھوڑا سا آپ بھی کر لیا کریں، تو دونوں بھائی ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کو شریک کرنے کے لیے، اور مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، بڑی خوبصورت بات مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ غریق رحمت کرے۔ ہمارے ایک بزرگ دوست تھے حاجی محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عید میلاد النبی کا مہینہ تھا اور وہ مل آنر تھے۔ مجھے انہوں نے بلایا، کہنے کہ قمر صاحب لسٹ بناؤ، دوستوں کے پاس چلتے ہیں، $50 ان سے لیتے ہیں میلاد النبی کے لیے۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کو اللہ پاک نے اتنا دے رکھا ہے، کچھ تھوڑا بہت میں بھی افورڈ کر سکتا ہوں، تو ہم کیوں جائیں لوگوں کے دروازے پر۔ مجھے بڑی بات یاد آئی، ان کی آج بھی یاد آتی ہے، اللہ اس کی خبر کو ٹھنڈا کرے۔ مجھے کہنے لگے قمر صاحب اگر اللہ نے پوچھ لیا مجھ سے، رفیق صاحب میں نے تجھے دولت اس لیے دی تھی کہ لوگوں کو ثواب سے محروم کر دو، باتیں سننی پڑے گی ہمیں، لیکن دیکھ اگر ہم نے 10 بندوں سے بھی 50 لے لیے، ایک بات یہ کہ وہ 10 بندے ضرور شریک ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ ثواب میں حصہ دار بن جائیں گے اور ہم جواب دہی سے بچ جائیں گے۔ کیا خوبصورت آئیڈیا ہے، بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غور کریں ذرا اس بات پہ، میں نے بہت غور کیا تھا، تو مجھے وہ بات آج بھی یاد آتی ہے ان کی، اس لیے میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں تو 28 سے 33 تک پڑھوں گا، ترجمہ کر دوں گا، لیکن آپ نے 27 سے 42 تک پڑھنا ہے، تو یہ سارا مضمون آپ کے سامنے آ جائے گا جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، باریک بات ہے، باریک باتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، چونکہ یہ جو فرقیاں بنتی ہیں نا، کسی کا جو عمل ہوتا ہے نا، مثلا میں کچھ کرتا ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو کریں، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، وہ میرا اپنا ایک ذوق ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے اسلام سے، آپ کے مسلمان ہونے سے۔ آپ ماشاءاللہ اچھے مسلمان ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہم سمجھنا نہیں چاہتے، اور بڑی باریک باتیں ہوتی ہیں۔ آج کے جو سبق میں باریک بات ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا کفر جو ہوا ہے وہ توہین نبی پر ہوا ہے۔ پھر سن لیں، پہلا کفر کیوں ہوا ہے؟ توہین نبی پر۔ اور گناہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ تکبر کی وجہ سے، وہ بھی نبی کے سامنے۔ یہ دونوں باتیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں، اور قرآن کو اگر قرآن سے سمجھو گے نا تو دقت نہیں ہوگی آپ کو بھی، لیکن اگر نہیں سمجھو گے تو یہ جو ہوتے ہیں نا وہ کاریگر لوگ، جسے میں کاریگر کہتا ہوں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، بہت پھیلے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کمال ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کاریگری دکھاتے ہیں۔ تو یہ بات میں آپ آج سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ توہین نبی کی بنا پر پہلا کفر ہوا، چونکہ یہ شیطان جس کی آج بات کریں گے، یہ آخر وقت تک یہی کہتا رہا، اللہ تجھے مانتا ہوں، تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو سب کچھ ہے، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ آدم تو نبی تھا، لیکن وہ یہ دیکھتا رہا کہ یہ بنایا کہاں سے گیا ہے، اس نے ادھر توجہ ہی نہیں کی جو اللہ اس سے کہنا چاہتا تھا۔ اور قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں نا، بعض بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ہماری تعلیم کے لیے ہوتے ہیں۔ مثلا پہلے اس بارے میں ہم نے سبق پڑھا، شاید نہیں میں بیان کیا، بتا دیتا ہوں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے بات کرتے تو صحابہ کو اگر بات سمجھ میں نہ آتی، کیوں کہ بعض لفظ آپ وحی کے استعمال کرتے تھے اور وہ چلن نہیں تھا ان لفظوں کا، عربی زبان تو تھی لیکن وحی کے الفاظ ان کے لیے بعض نئے ہوتے تھے، تو پھر وہ کہتے رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کر دیجیے۔ سے اگین ہم کہتے ہیں نا، پارڈن، سے اگین ہم کہتے ہیں، تو وہ سے اگین کو کیا کہتے کہ رائنا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کر دیجیے اللہ کے رسول۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تو سرکار ان کو دوبارہ بتا دیتے۔ ایک یہودی پڑھا لکھا صاحب علم پاس سے گزرا تو اسے صحابہ کے منہ سے یہ رائنا کا لفظ سنا نا، تو اس نے زور سے کہا رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ۔ صحابہ چونکے، چونکہ عرب تو تھے اور لفظ عربی کا ہے یہ۔ اب رائنا اور رائینا میں فرق کیا ہے، یہی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آخر میں 2-4 منٹ آپ کے لیتا ہوں، وہ یہی ہے۔ رائنا کا معنی کیا ہے، ہماری رعایت کر دیجئے، اور رائینا کا معنی کیا ہو گیا، اے ہمارے چرواہے۔ اب صحابہ نے سنا، پریشان ہو گئے، لیکن اس پریشانی کا علاج پھر اللہ نے کیا۔ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی لفظ سے نبی کی توہین نکل رہی ہو تو اللہ پاک نے فرمایا اور لفظ ہی بدل دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو پھر اللہ کریم نے اس کی تربیت کی ہم صحابہ کرام کی۔ یہ قرآن پاک میں آج بھی وہ لفظ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اے محبوب اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ جب ان کو بات سمجھ میں نہ آیا کرے تو یہ رائنا کہیں نہ، وہ بگاڑ دیتے ہیں۔ تو محبوب ان سے کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا یا رسول اللہ۔ یہ کون تعلیم دے رہا ہے؟ اللہ۔ کیوں کہ اللہ کے نبی کی توہین کا پہلو نکلتا تھا، اور وہ جو شیطان راندہ بارگاہ ہو چکا تھا، آئیے پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ یہی سبق ہے آج کا، اور یہ لفظوں کو غور سے پڑھنا ہے آپ نے کہ لفظ اگر تکلیف دیتا ہو نبی کی شان میں تو میرے رب نے کہا وہ لفظ بدل دو۔ چلتے قرآن پڑھ لیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ سے۔ ارشاد ربانی ہے، یہ 14واں سپارہ ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں سے فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں بشر۔ کیا کہا اللہ نے؟ بشر بنانے والا ہوں۔ اس کے لفظ پہ غور کرنا ذرا، بشر بنانے والا ہوں۔ من صلصال من حمأ مسنون، کھنکتی ہوئی، بجتی ہوئی، جس کو آگ دی گئی نا مٹی کو تو گل سڑ جاتی مٹی، سڑی ہوئی مٹی، ٹک ٹک ٹن ٹن کرنے والی مٹی، کھنکتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی، میں اس سے انسان بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے کے سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ یہ حکم ربی تھا۔ روح کیا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، سمجھنے والی باتیں ہیں، اس لیے میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ٹائم آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں تھوڑا سا
کہ روح امر ہے اللہ کا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. کیا ہے یہ روح؟ یہ امر ربی ہے. سرکار نے فرمایا کہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے علوی روح، ایک ہے سفلی روح، جسے فوقانی اور تحتانی بھی کہتے ہیں. فوقانی اتنی لطیف ہے روح، علوی یا علوی یعنی بلند، عرش سے بھی زیادہ لطیف ہے، دور عرش سے زیادہ لطیف ہے. اور اس کی 5 قسمیں بیان کی ہیں جس کو لطائف خمسہ کہتے ہیں. اب یہ صوفیوں کی اصطلاحیں ہیں، اگر کوئی درویش بیٹھا ہوا ہو تو اس کے لیے تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. لطائف خمسہ 5 ہیں: قلب، روح، سر، خفی اور اخفا. یہ 5 لطائف ہیں، یہ سارے کے سارے عالم امر سے ہیں، اور یہ مادی نہیں ہیں، غیر مادی ہیں، مٹیریل سے نہیں ہیں، غیر مٹیریل ہے. یہ چونکہ ہمارا جو روح یہ جسم ہے نا، یہ مادی ہے، مٹی سے بنا ہے. اور جو روح الوی ہے وہ کیا ہے؟ غیر مادی ہے، مادے سے نہیں بنا، اس لیے وہ لطیف ہے. اور یہ جو جسم ہمارا یہ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنا ہے، تو یہ تحتانی کہلاتی ہے. اور یہ جب 4 چیزیں مل جاتی ہیں تو نفس بن جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نفس. اچھا، اب جو لطف کی بات یہ ہے سمجھنے والی، اور آپ کے لیے بڑی زبردست بات ہے یہ. مجھے یقین کریں آپ، اللہ جانتا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، مجھے بعض بچپن کی باتیں آج ہی یاد آتی ہیں. 5ویں جماعت میں ہم پڑھتے تھے، دریا کنارے ہمارا سکول ہوا کرتا تھا. اگر کبھی کسی نے دیکھا ہو تو دریا اٹھا کے لے گیا تھا. سن 55 میں اٹھا کے ہمارا سکول ہی لے گیا تھا، اتنا سیلاب آیا تھا ہمارے پاس. دریا راوی کا علاقہ ہمارا. تو سائنس پڑھی ہم نے، وہ سائنس کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی تھی. تو ایک شیشہ لے کے نا، تو جب سورج جبن پر ہوتا تھا تو وہ سامنے کوئی کپڑا یا کوئی کتاب رکھ دیتے اور وہ شیشہ لے کے بیٹھ جاتے. تو جب اس کی روشنی اس پہ پڑتی، ایک تو وہ روشن ہو جاتا، اور پھر اس کے اندر اتنی حرارت پیدا ہو جاتی کہ سامنے پڑے ہوئے کاغذ کو آگ لگ جاتی تھی. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو عالم بالا میں، عالم امر میں 5 ہماری چیزیں ہیں، ان کا براہ راست تعلق نفس سے ہے. اور نفس کن چیزوں سے بنا ہے؟ یہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے. اور ان کا رابطہ ہے، جس طرح وہ شیشہ کتنی دور ہے، سورج 4تھے آسمان سے بھی اوپر ہے، وہاں سے اس کی روشنی کیچ کر لیتا تھا، روشن ہو جاتا تھا اور آگ پکڑ لیتا تھا. شیشے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کاغذ جل جاتا تھا. آپ نے تجربہ کیا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ جب عالم بالا سے روح علوی جو ہے آپ کی، وہ جو ٹچ کرتی ہے نفس کو، اگر نفس کے اندر ایک صلاحیت ہو، صاف ہو، شیشے کی طرح، گدلے میں نہیں آئے گا. ویسے بھی کبھی آپ پانی کو ابالیں آپ، تو آپ غور کرنا کہ جو اوپر شیشہ ہوگا نا ہمارے ونڈو کا، وہاں پانی کے قطرے نظر آئیں گے، دیوار پہ نظر نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ دیوار کثیف ہے اور وہ لطیف چیز ہے. اور لطیف چیز کس کو ٹچ کرے گی؟ لطیف کو. تو شیشہ چونکہ لطیف ہے تو اس پہ پانی کے قطرے نظر آئیں گے. کہتے ہیں کہ جب ہمارا جو روح الوی ہے ہمارا، وہ جب ٹچ کرتا ہے ہمارے نفس کو، یعنی روح تحتانی کو، تو اگر وہ صاف ہوگا تو وہ کراس کر جائے گا. اور جب کراس کر جائے گا تو پھر کہ اس کے اندر وہ روشنی بھی پیدا ہوگی اور وہ حرارت بھی پیدا ہوگی جو دوسروں کو جلا کے راکھ کر دے گی. یہ لکھا ہے مفسرین نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسے بندے کو جو سارا دن کتابوں میں رہتا ہے،
بعض باتیں مجھے آج سمجھ آ رہی ہیں، تو یار اگر ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ ہمارے اوپر کرم نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ تو یہ ہمارے جو روح ہے نا، اس کی غذا کیا ہے؟ یہ قرآن۔ اس کی روح، اس کی غذا کیا ہے؟ تلاوت۔ جس طرح ہم جب ہمارا جسم کمزور ہوتا ہے تو ہم اس کو وائٹامن خرید کے لاتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر روز کہتا ہے کہ آپ کے وائٹامن چینج کرو جی، یہ ٹھیک نہیں ہے، جسم کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دوسرا حصہ جو ہمارے وجود کا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے اپنی طرف سے عالم امر کی چیز، روح کو اس کے اندر داخل کیا۔ اور روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے۔ تو یہ عالم امر کی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ غیر مادی ہے، مادے سے کوئی تعلق نہیں اس کا، اس لیے یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ سکتی۔ آئے گی کہاں؟ یہ منعکس ہوگی نفس میں، جو آگ، پانی اور مٹی، ہوا سے بنا ہے ہمارا نفس، اس کے جو بخارات ہیں جب اٹھتے ہیں نا تو ایک نفس تشکیل پاتا ہے۔ اگر وہ نفس ہم نے شیشے کی طرح صاف رکھ لیا، جس نے سرکار سے پوچھا تھا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، یہ بتائیں کہ آپ کا بھی نفس ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں ہے، یہ سرکش گھوڑا ہے۔ صحابی سے کہا یہ سرکش گھوڑا ہے، اور اے بندہ خدا میں نے اس کے اوپر سواری کر لی ہے، اب وہ میرے تابع ہے، میں اس کے تابع نہیں ہوں۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، اگر نفس صاف نہیں ہے، نفس شیشے کی طرح نہیں ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ کچھ آبزرو نہیں کر سکتا، آگے دے نہیں سکتا کسی کو بھی، اور کرے گا کیا؟ وہ آپ کو لائن پہ لگا دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا جو اندر کا دشمن ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ شیطان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اللہ نے کہا کہ جب میں بندہ بنا لوں مٹی سے، بشر، کہا کیا؟ بشر بنا لوں، یہ لفظ استعمال کیا اللہ نے، بشر بنا لوں، اس کے اندر میں اپنی طرف سے روح پھونکوں گا۔ جب روح پھونکوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں چلے جانا ہوگا۔ پرانے زمانے کی شریعتیں ہیں، اللہ کا نظام ہے، ہمیں اس سے بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ کب جائز ہوا اور کب نہیں ہوا، حکم ربی تھا۔ تو سب چلے گئے سجدے میں، لیکن کیا ہوا؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، ابا، متکبر ہو گیا، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا، متکبر ہو گیا۔ جس طرح آج کل کے پیران عظام ہوتے ہیں، کچھ، سب نہیں، کچھ، وہ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ میں ایک مرتبہ ایک صاحب کے ساتھ گیا، روٹی کا ٹائم ہوا تو کہا جی ہمارے کمرے میں اسپیشل روٹی بھیج دو۔ میں نے کہا حضرت یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہمارے لیے آئے ہیں سارے۔ کہتے نہیں وہ وہاں ٹھیک ہے، اوپر کمرے میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ جائیں حضرت، میں تو یہیں ان کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ میں نہیں گیا، نیچے بیٹھا تھا میں۔ یہ تکبر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے ایک مرتبہ چھوٹا سا چبوترا بنا دیا تھا۔ کیوں بنایا تھا؟ یہ اصل پتہ ہی لگتا، آپ ہم میں بیٹھے ہوتے ہیں، لگتا ہے جیسے عام بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں جس سے تھوڑا آپ نمایاں ہو جائیں گے۔ سرکار نے تشریف لا کر وہ سارا تھوڑا ہی مٹا دیا۔ فرمایا کیا میں آپ کے اندر، آپ میں بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ یہ سرکار کی تعلیم ہے، اور ہم اتنے متکبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا گناہ تکبر، پہلی کفر توہین نبی۔ تو اللہ نے پوچھا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں تھا، اور میں نے تو تجھے امر دیا تھا، حکم دیا تھا، امر دیا تھا تجھے، تم نے پھر ان کے ساتھ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیا بات ہے؟ اب جواب سن لے، اور پہلی بات کو یاد رکھیں جو میں آپ کو باریک بات آج بتانا چاہتا ہوں۔
سمجھنے والی ہے یہ کہ اللہ نے کہا کہ میں بشر بنانے والا ہوں، اعلانیہ رب نے کہا کہ میں بشر بنا رہا ہوں، کوئی جھوٹ ہے اس میں؟ سچ ہے۔ شیطان نے کیا کہا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، کہا اللہ میں ہرگز بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ یہی تو لفظ کہا تھا اس نے بھی، شیطان نے میں بشر ہی کہا تھا، تو پھر آنجی کس بات کا تھا؟ مالک کو۔ میری بات سے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے بشر کہا ہے نا کہ بشر بنا رہا ہوں، تو شیطان نے بھی یہ کہا کہ میں بشر کو کیوں سجدہ کروں؟ تو کیا گڑبڑ کی اس نے؟ گڑبڑ یہ کی ہے کہ اللہ کریم نے اس کو اپنا نائب بنایا تھا اور یہ فرشتوں میں اعلان کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے چلا ہوں۔ وہ اللہ نے اس کی اصلیت بتا دی کہ میں بشر بنا رہا ہوں۔ اب شیطان نے وہ خلافت تو چھوڑ دی اور بشریت پہ اگڑ گیا۔ یہ توجہ کرے، اس دنیا کے اندر ہمارے اسلام مسلمانوں کے اندر فرقے کیوں بنتے ہیں؟ فرقے اس لیے بنتے ہیں کہ ہم باریک باتوں پہ غور نہیں کرتے۔ میرے رب نے کہا تھا کہ اگر کسی لفظ سے نبی کی توہین نکلتی ہو لفظ بدل دو۔ اللہ تو جو مرضی کہہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی والدہ اندر بیٹھی ہوئی کمرے میں تہجد کے وقت میں کہتی ہے یا اللہ میں بڑی گناہ گار ہوں، میں یا اللہ بڑی کمینی ہوں، میں اللہ بڑے گناہ کی میں نے، وہ آپ نے سن لی ہے۔ ماں کہہ رہی ہے اندر مصلی پہ بیٹھی ہوئی تہجد کا وقت ہے، کیا باہر نکل کے لوگوں کو بتائیں کہ میری ماں گناہ گار ہے، میری ماں بڑی بے ایمان ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی ہے؟ کہو گے جا کے باہر؟ او بھائی اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، وہ جو مرضی کہے اور سننے والا جو مرضی سنے۔ میرا تعلق یہ کہ میری ماں ہے اور میری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنے رب سے کیا راز و نیاز کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطان ابلیس میں نے تو تجھ سے پوچھا کہ میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ میں نے حکم دیا تھا کہ میں بنا رہا ہوں بشر، لیکن اپنی خلافت کے لیے بنا رہا ہوں۔ تجھے خلافت نظر نہیں آئی، تجھے نبوت نظر نہیں آئی، تو بشر پہ بیٹھ گیا آ کے۔ اللہ اکبر، میں کیسے سجدہ کروں؟ یہ تو بشر ہے، بشر کو کیسے سجدہ؟ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو اے اللہ تم نے میرے سامنے کھنکتی ہوئی مٹی اور گلی سڑی مٹی سے بنایا ہے، اس کو میں سجدہ کروں؟ میں باریک بات کیا کر رہا ہوں؟ میں نے اس لیے شروع میں آپ کو آیت سنائی تھی پہلے سپارے کی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھو کہ یہ لفظ کہنے سے نبی کی توہین ہوتی ہے، اللہ نے کہا تو کہا نا، یا نبی نے خود کہا ہے نا وہ آیت جس میں اللہ کے پاک پیغمبر نے خود فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، لوگو میں تمہارے جیسا بشر ہوں، کہا انہوں نے۔ لیکن میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے یوحا الیہ، لیکن تم میرے جیسے نہیں ہو۔ کیوں؟ میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، تمہیں تو خواب میں رات کو کتے بلے نظر آتے ہیں، تم میرے جیسے کیسے ہو جاؤ گے؟ ایکم مثلی، کوئی ہے تمہارے اندر میرے جیسا؟ ایکم مثلی انی ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، میں تو راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی پلاتا بھی، روزے رکھاتا ہے میرے۔ یہ وصال کے روزوں کی بات ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں بشر ہوں، رب نے کہا میں بشر ہوں، لیکن جب شیطان نے بشریت کا طعنہ دیا آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل یہاں سے، تو ہمیشہ کے لیے قیامت تک لیے راندہ بارگاہ ہے۔ میرے دوستو یہ باریک بات، کیا ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ آج ہم بھی بیٹھ گئے اسی بات پر کہ نبی بشر ہے؟ انکار نہیں ہے بشریت سے، کوئی انکار کر سکتا ہی نہیں۔ تو اللہ نے اعلانیہ کہا کہ میں کھنکتی مٹی سے بشر بنا رہا ہوں،
لیکن اگلی بات نہیں کسی نے سنی کہ خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنی طرف سے روح ڈال رہا ہوں، فنفخت فیہ من روحی، اپنی طرف سے۔ اس لیے یہ جو بعض صوفیاء گئے نا وحدت الوجود اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے درویشوں کے ہیں اپنے مسائل، کبھی جائیں ان کے پاس، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روح ہی اللہ نے کہا کہ میری روح، اپنی روح پھونکی ہے، وہ کہتے ہیں اپنی روح پھونکی ہے، ترجمہ تو یہی بنتا ہے، ترجمہ یہی بنتا ہے میری روح ہی۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی اس کا سسٹم یا نظام تھا، اللہ پاک نے مٹی کے اس کلبوت میں جب عالم امر کی چیز، وہ روح ہے فوقانی، وہ جو غیر مادی ہے۔ اس لیے جب آپ دیکھو نا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا آپ قابو نہیں کر سکتے اس کو، عالم امر ہے، واپس آ بھائی تک بندہ گیا، ختم، کوئی چیز قابو نہیں کر سکتی، بڑی بڑی مشینیں لگائی، بڑے بڑے کیمرے لگائے، نہیں قابو کر سکتے، عالم امر ہے۔ آپ بھی اگر کسی بچے کو حکم دیتے ہیں، مثلا کسی کو حکم دیتے ہیں، امر کا مطلب حکم دینا، حکم دیتے ہیں تو چلا گیا حکم، وہ تو مانے گا، اب اس کو واپس کیسے لو گے؟ پھر دوبارہ آپ کو کہنا پڑے گا۔ تو میرے بھائی یہ باریک بات ہے کہ اللہ جو مرضی اپنے انبیاء سے کہے، انبیاء اپنے لیے جو مرضی کہیں، ہماری ماں ہمارا باپ تہجد کی نمازوں میں اپنے لیے جو مرضی لفظ استعمال کریں، بحیثیت بیٹے کے اور بحیثیت امتی کے، ہمیں نہیں حق پہنچتا کہ ہم بے عین ہی انہی لفظوں سے ان کو طعنہ دیں، ماں باپ کو بھی اور نبی کو بھی۔ اللہ نے ناپسند کیا ہے، اور یہی تکبر ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو پہلا تکبر جو گناہ ہوا وہ تکبر کی وجہ سے، اور پہلا جو بندہ بے ایمان ہوا ہے، کافر ہوا ہے، وہ توہین نبی کی بنا پر ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ عید ہے ہماری امریکہ والوں کی، جو پاکستان میں بچے بچیاں میرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے عید نہیں ہے ابھی، ان کے لیے کل فجر کی نماز سے تکبیرات شروع ہو جائیں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دو بار بھی ہے، ہم 3 بار پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کم از کم ایک بار ہر فجر نماز کے بعد اونچی آواز سے پڑھنا یہ آپ کے لیے واجب ہے۔ اور اس کے بعد ہم تو 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ سکتی ہو آپ، ہمارا آج شروع ہو گیا تھا صبح فجر کی نماز سے، لیکن پاکستان والوں کے لیے، انڈیا والوں کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے وہ کل انشاءاللہ شروع ہوگا جمعے کے دن فجر سے۔ تو کل ان کی عید نہیں ہے، ان کا عرفے کا دن ہے، ہمارا عرفے کا دن گزر گیا۔ اچھا لوگ حج کی مبارکیں بھیجتے ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اور یار میں نے تو حج کیا ہی نہیں، مجھے کیوں بھیج رہے ہو؟ یاد رکھنا یہ جو نئی تکنیک شروع ہو گئی نا، اٹھا کے حج کے پیسے بھیجے جا رہے ہیں، او بھائی حج کی مبارک حاجیوں کو دیتے ہیں، میں نے تو حج کیا ہی نہیں، مجھے کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ میرے لیے حکم عید پڑھنے کا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، یہ 10 راتیں جو اللہ نے کہی ہیں نا ہمارے لیے، وہ 10 راتیں ہیں، اور 10ویں کی صبح قربانی اور عید ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ حج کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہے جنہوں نے عرفات میں جا کے حج کیا ہے اور مکہ شریف گئے ہیں۔ حج کی مبارک دینی ہو تو حاجیوں کو دیا کرو۔ یہ جو نئی تکنیک شروع ہو گئی نا، کسی کا کھوتا مر گیا مبارک ہو، کسی کا گدھا پیدا ہو گیا مبارک ہو، یہ جو نیا کام ہم نے شروع کر دیا، سمجھتے یہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، سوچتے سمجھتے کچھ مکھی پہ مکھی مارتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ کیا کرو اس طرح، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہر چیز جس طرح بنائی گئی ہے اس کو اسی طرح پر رکھو، اور اگر الگ رکھو گے تو یہ ظلم کہلائے گا، تو ظلم نہ کیا کرو۔ تو کل انشاءاللہ ہمارا چونکہ میرا تعلق المدری مسجد سے ہے جو لگواڈیا ایئرپورٹ کے اوپر، اللہ پاک نے توفیق بخشی، ہم نے اللہ دوستوں کے ساتھ مل کے بنائی، ماشاءاللہ آباد ہے۔ تو کل ہم عید وہاں پڑھیں گے، 9 بجے ہوگی، ہم ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں، کئی مسجدوں میں 10-10 12 نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اور ایک ہی مولوی صاحب پڑھائے چلے جا رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ جو مرضی کرتے رہیں جی، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جائز نہیں ہے نماز کے لیے ایک بندہ دوسرے جنازہ۔ اچھا دیکھیں جی، محلے کی مسجد جو ہوتی ہے نا، اس میں تو دوسری جماعت ہو ہی نہیں سکتی، دوسری جماعت ہو ہی نہیں سکتی، ماں سوائے
ہماری مسجد کے. کیوں؟ وہ مسافر خانہ ہے. مسافر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. مسافروں کی مسجد میں 20 جماعتیں آپ کرا سکتے ہیں، لیکن ہر بار امام الگ ہوگا. لیکن محلے کی مسجد میں دوسری جماعت نہیں کرا سکتے، مکروہ ہے، منع کیا فقہاء نے. اس کا مطلب یہ کہ پہلی جماعت کا جو گیدرنگ ہے آپ کی وہ ختم ہو جائے گی. جو بندہ آئے گا دیر سے اٹھے گا، منہ دھوئے گا، جماعت شروع کر دے گا، تو مسجد تو تماشا بن گئی نا. دوسری جماعت نہیں کرا سکتے آپ محلے کی مسجد میں. یہ اصول ہے سارا جو فقہاء نے لکھا، بڑا تسلی سے لکھا سارا. ایک مولوی ایک نماز پڑھا سکتا ہے، ایک مولوی 4 نماز نہیں پڑھا سکتا، یہ یاد رکھنا. نہ ایک مولوی دوسرا جنازہ پڑھا سکتا ہے. الگ امام ہو، الگ لوگ ہو تو پڑھ لیں، لیکن ایک بندہ ایک ہی نماز پڑھا سکتا ہے. کرنے کو جو مرضی کر لیں. تو کل انشاءاللہ تمام لوگوں کو جو ہمارے پاس عید پڑھنے چاہیں گے، 9 بجے عید ہوگی، ایک ہی نماز ہوگی. عورتوں کا انتظام ہم نہیں کر سکے اس دفعہ، پلیز نہ تشریف لائیں، لیکن منہ پہ ماسک پہن کے آئیں. اور نماز آپ کی ہو جائے گی ماسک پہننے سے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کل میں بتا دوں گا مسئلہ انشاءاللہ. سبق کا وہ جو سبق ہے ہمارا، اس کا ایک تھوڑا حصہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ختم کرتے ہیں. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ عبدہ و رسول. اب یہ با ہے، اس میں قلقلہ ہے، اس میں قلقلہ ہے. اور قلقلے کے 5 لفظ میں نے آپ کو بتائے تھے، میں بار بار بتاؤں گا تاکہ یاد ہو جائیں گے پھر آپ کو بیٹھے بیٹھے. یہ وہ ہے اس کا جو انہوں نے بنایا نا لفظ پورا یاد کرنے کے لیے ہے قطب جد. قطب جد، قاف طا با جیم اور دال، یہ حروف قلقلہ ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ مخرج میں جب آپ سٹاپ کریں گے تو آپ کیا کریں گے، اس کو پلے دیں گے تھوڑا سا. جیسے احد 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 نہیں، قل هو اللہ احد نہیں، غلط ہے. یہ کیا پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی پلے دیں گے تھوڑا سا سٹاپ کے بعد. وہ جو پلے تھوڑا سا ہے سٹاپ کے بعد، اس کو عربی زبان میں قلقلہ کہتے ہیں. اور یہ 5 لفظ ہیں، قاف اق اط اب اد اج، یہ 5 لفظ ہیں. اور اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسول. انا جہاں آئے گا اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ زبر والا ہوگا. اشہد ان محمدن. کیوں ہم کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دن محمدن پڑھتے ہیں. تو یہاں کیوں پڑھیں گے محمدن؟ چونکہ انا آ گیا. تو انا کا کام کیا ہے کہ یہ بعد میں صبر کر دیتا ہے. تو اشہدو 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 نہیں، اشہدو اشہدو اللہ الہ الا اللہ. لام سے پہلے زبر آ گیا تو وہ جو لام الف اللہ کا جو لام ہے وہ موٹا ہو جائے گا. اشہدو اللہ الہ پڑھ سکتے، لیکن یہ مجہول ہے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو یہ پورا تحیات ہمارا مکمل ہو گیا. اس کو ایک بار میں دہرا دیتا ہوں تاکہ یہ دوبارہ آپ بھی دہرا لیں، پھر انشاءاللہ درود شریف شروع کریں گے. تو ہم نے پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو یہ آپ کا التحیات مکمل ہو گیا. انشاءاللہ کل جمعے کی چھٹی ہوگی درس کی، ویسے بھی عید کا دن ہے. آپ سب لوگوں کو جو کل عید منائیں گے، عید مبارک ہو میری طرف سے، میرے اہل خانہ کی طرف سے، اور ہماری تمام المدری مسجد کی ٹیم کی طرف سے تمام بھائیوں کو عید مبارک ہو. اللہ آپ کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہفتے کی شام 9 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔